کہ جو بندہ مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھتا ہوگا وہ پھر قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب بھی وہی بندہ ہوگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک عجیب بات فرمائی، فرماتے تھے کہ الصلاۃ علی النبی امحق للذنوب من الماء البارد للنار، کہ جس طرح ٹھنڈا پانی آگ کو جلدی بجھا دیتا ہے، درود شریف کا پڑھنا انسان کے گناہوں کو اس سے بھی جلدی بجھا دیتا ہے۔ تو درود شریف پڑھنے سے انسان کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اسلام نے فرمایا من نسی الصلاۃ علی نسی طریق الجنہ، جو مجھ پر درود شریف پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ ہی بھول گیا۔ علی رضی اللہ عنہ نے ایک خوبصورت بات کہی، فرماتے تھے واللہ، اللہ کی قسم، اب دیکھیے اللہ کی قسم کھا کے بات کر رہے ہیں، واللہ لولا ما ذکر اللہ ورسولہ فی فضل التسبیح والتکبیر والتحلیل والتحمید لجعلت کل انفاسی صلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح، تحمید، تکبیر کے فضائل بیان نہ فرمائے ہوتے تو میں اپنی زندگی کے ہر سانس کو درود شریف پڑھنے میں ہی خرچ کر دیتا۔ ایک اور حدیث مبارکہ سنیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صدیق اکبر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نوجوان آیا، نبی علیہ السلام نے اسے اپنے اور صدیق اکبر کے درمیان بٹھا دیا، پھر فرمایا کہ ابو بکر میں نے تیرے اور اپنے درمیان اس کو بٹھا دیا، اس بات پہ حیرت تو ہوئی ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی حیرت ہو رہی ہے۔ فرمایا ان ھذا الفتى یصلی علی صلاۃ ما یصلیھا علی احد من امتی، میرا یہ نوجوان امتی مجھ پر ایسا درود شریف پڑھتا ہے کہ جو درود شریف میری امت میں سے کوئی دوسرا مجھ پر نہیں پڑھتا، اس کی وجہ سے میں نے اس کو اپنے قریب بٹھایا۔ پھر نبی علیہ السلام نے بتلایا کہ وہ کیا درود شریف پڑھتا تھا، اللہم صلی علی محمد عدد من صلی علیہ وصلی علی محمد عدد من لم یصلی علیہ وصلی علی محمد کما امرت بالصلاۃ علیہ وصلی علی محمد کما تحب ان یصلی علیہ وصلی علی محمد کما ینبغی ان یصلی علیہ۔ چنانچہ ہمارے اکابر علماء دیوبند نے باقاعدہ تفصیل لکھی ہے کہ کس کس موقع پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ دخول المسجد والخروج منہ، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے یا مسجد سے نکلتے ہوئے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ والتشہد، اتحیات میں بھی درود شریف سب پڑھتے ہیں۔ ورؤیت المساجد، جب مسجد پر نظر پڑے تو اس وقت بھی درود شریف پڑھنا چاہیے۔ دخول الاسواق، بازار میں داخل ہوتے ہوئے درود شریف پڑھے۔ دخول البیت والخروج منہ، گھر میں داخل ہوتے ہوئے گھر سے نکلتے ہوئے بھی درود شریف پڑھنا چاہیے۔ نسیان الحاجہ، اگر بندہ کوئی بات بھول جائے، چیز رکھ کے بھول جائے، بات بھول جائے، اس وقت بھی نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ وقت الفقر، تنگ دستی کے وقت میں بھی درود شریف پڑھے۔ فی البدایت فی العلم، اور جب کتاب پڑھنے بیٹھے اس وقت بھی درود شریف پڑھے۔ فی البدایت فی الخطب، جب خطبہ دینا ہو، بیان کرنا ہو تو بھی درود شریف پڑھے۔ والانتہاء من مجالس العلم، جب علم کی مجلس کا اختتام ہو تو بھی درود شریف پڑھے۔ فی لقاء الاخوان، دو مسلمان بھائی آپس میں ملیں تو بھی درود شریف پڑھے۔ فی موادعتہم و مفارقتہم، پھر مدارستاً حدیث النبوی، نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ جو پڑھائی جائے تو اس وقت بھی درود شریف پڑھے۔ عند تذکرتہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کا جب تذکرہ ہو تو درود شریف پڑھے۔ عند ذکر اصحابہ، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کا تذکرہ ہو اس وقت بھی درود شریف پڑھے۔ عند ذکر شیء من معاصرہ، نبی علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی کوئی یادگار چیز کا تذکرہ ہو تو اس وقت بھی درود شریف پڑھے۔ عند دخول المدینہ، مدینہ طیبہ میں داخل ہوتے بھی پڑھے۔ اور عند المرور علی قبرہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو مواجہ شریف پر تو اس وقت بھی درود شریف پڑھے۔
درود شریف کے فوائد کیا ہیں؟ کچھ دیر یہ بھی ذرا سن لیجئے۔ فرمایا انہا سبب لہدایت المصلی وحیات قلبہ، درود شریف کے پڑھنے سے دل زندہ ہوتا ہے اور پڑھنے والے کو اللہ ہدایت کے اوپر رکھتے ہیں۔ انہا سبب لزیادت محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف کے زیادہ پڑھنے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ زیادہ محبت بڑھ جاتی ہے۔ انہا سبب لزیادت محبت العبد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو درود شریف زیادہ پڑھتا ہے اس بندے کی محبت نبی علیہ السلام کے قلب مبارک میں بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ انہا سبب قرب العبد من ربہ یوم القیامہ، درود شریف کا زیادہ پڑھنا قیامت کے دن اللہ رب العزت کے قرب کا سبب بنتا ہے۔ انہا اداء لشیء من حقہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو احسانات ہیں درود شریف کا زیادہ پڑھنا گویا ان احسانات کا بدلہ چکانے والی بات ہے۔ انہا سبب کفایت اللہ عبدہ ما اہمہ، جو پریشانیاں ہوتی ہیں درود شریف کے صدقے اللہ رب العزت ان پریشانیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ انہا سبب اجابت الدعاء، دعا کی قبولیت کا یہ سبب ہوتا ہے۔ انہا سبب زکات و طہارت للمصلی، جو درود شریف پڑھنے والا ہے اس کا دل اس سے صاف ہوتا ہے، اس کا نفس پاک ہوتا ہے۔ اور ایسے آدمی کو حدیث پاک میں فرمایا کہ جو درود شریف زیادہ پڑھتا ہے وہ بخیل نہیں ہوتا، پھر جو درود شریف زیادہ پڑھتا ہے وہ قیامت کے دن کی حسرت سے بچ جاتا ہے، اور جو درود شریف زیادہ پڑھتا ہے ملائے اعلیٰ میں اس بندے کی تعریفیں بہت ہوتی ہیں، اور اس کے عمر میں اس کے وقت میں اللہ برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اور انہا سبب لتثبیت قدم العبد علی الصراط، جو بندہ درود شریف زیادہ پڑھتا ہے قیامت کے دن پل صراط سے گزرتے ہوئے اس کے پاؤں اتنے مضبوط ہوں گے، درود شریف زیادہ پڑھا ہوگا۔ اور ایک اور بات، انہا سبب لثقل کفۃ المیزان، کہ یہ درود شریف میزان کے پلڑے کے بھاری ہونے کا سبب بن جائے گا۔ اب اس بارے میں ایک حدیث مبارکہ ہے، وہ ذرا سن لیجئے کہ درود شریف کا قیامت کے دن کیا سبحان اللہ کیا شان ہوگی۔ ایک حدیث مبارکہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے التذکرہ میں اس کو ذکر کیا ہے، اور ابن ابی دنیا اور نمیری نے اس کو الاعلام کتاب میں ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ عبداللہ لانو ایک صحابی اس کے راوی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان لآدم علیہ السلام من اللہ عز وجل موقفا فی فسح من العرش، قیامت کے دن آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ عرش کے سامنے ایک ایسی جگہ عطا فرمائیں گے، علیہ ثوبان اخضران، ان پر دو سبز کپڑے ہوں گے، یعنی سمجھیں تہبند بھی سبز اور کرتا بھی سبز، کأنہ نخلۃ سحوق، جیسے شاخیں کٹی ہوں نا تو سیدھا کھجور کا درخت ہوتا ہے، اس طرح آدم علیہ السلام کا اونچا لمبا قد مبارک ہوگا۔ ينظر الى من ينطلق به من والده الى الجنہ ومن ينطلق به الى النار، اونچے قد کی وجہ سے آدم علیہ السلام دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کی اولاد میں سے کس کو جنت لے جایا جا رہا ہے اور کس کو جہنم لے جایا جا رہا ہے۔ فبین آدم علی ذلک، آدم علیہ السلام اس حال میں ہوں گے اذ نظر الی رجل من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ نبی علیہ السلام کی امت میں سے ایک بندے کو دیکھیں گے، ينطلق به الی النار، کہ اس کو فرشتے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے۔ فینادی آدم علیہ السلام، تو آدم علیہ السلام پکاریں گے یا احمد یا احمد، نبی علیہ السلام کا نام پکاریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد بھی، اسمہ احمد، تو آدم علیہ السلام نبی علیہ السلام کا نام پکاریں گے یا احمد یا احمد، فیقول علیہ الصلوۃ والسلام، اس نام کو سن کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب میں کہیں گے لبیک یا ابا البشر، اے بشر کے والد لبیک، میں حاضر ہوں،
फयकूल, वो बतलाएंगे, हादा रजुलुम मिन उम्मती का, ये आपकी उम्मत का एक बंदा है, युनतलक बिही इलन्नार, इसको जहन्नम की तरफ ले जाया जा रहा है। क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फअशद्दुल मिज़रा, मैं अपनी चादर को कस के बांध लूंगा। ये अरबों में एक मकूला था, जब उन्हें किसी अहम काम के लिए उठना होता था ना, तो कहते थे जी जरा चादर को कस के बांधो, चलो। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं अपनी चादर को कस के बांध लूंगा। व असराउ फी असरिल मलाइका, और मैं तेजी से चलूंगा उन फरिश्तों के पीछे जो मेरी उम्मती को जहन्नम लेके जा रहे होंगे। फ़अक़ूल, और मैं ये कहूंगा, या रुसुल रब्बी, ए मेरे रब के नुमाइंदो, किफू, रुक जाओ। फयकूलून, वो आगे से जवाब देंगे, नहनुल गिलादुश शिदात, हम बड़े कवी और सख्त गीर हैं। ला नासिल्लाह ताला मा अमरना, जो अल्लाह हुक्म देता है हम उसकी नाफरमानी नहीं करते। व नफ़अलु मा नुअमर, और हम वो करते हैं जिसका हमें हुक्म मिलता है। फ़इज़ा आयसन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मायूस हो जाएंगे कि मेरे कहने के बावजूद ये फरिश्ते जा रहे हैं लेके जहन्नम की तरफ, रुक नहीं रहे, तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, क़बज़ा अला लिह्यतिही बियदिहिल युस्रा वस्तक़बलल अर्श बिवजहिही, नबी अलैहिस्सलाम अपने बाएं हाथ से अपनी रीश मुबारक को पकड़ेंगे और अपने चेहरे अनवर को आसमान की तरफ करके देखेंगे, अर्श की तरफ करके देखेंगे। अरबों में ये एक तरीका था कि जब किसी से माफी मांगनी होती, मनाना होता, तो आज जी का तरीका था कि दाढ़ी पे हाथ रख के बड़ी लजाजत के साथ उसकी तरफ मोहब्बत से देखते थे, फरियाद करते थे, भाई हम पे रहम खा लो। नबी अलैहिस्सलाम जब फरिश्तों को देखेंगे कि वो रुक नहीं रहे, मेरी उम्मती को लेके जहन्नम में जा रहे हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं अपनी जो है बायां हाथ अपनी रीश के ऊपर रखूंगा और मैं आसमां अर्श की तरफ अपने चेहरे अनवर के साथ देखूंगा। फिर नबी अलैहिस्सलाम फयकूल फरमाएंगे, या रब्बी कद वअदतनी अल्लाह तुखज़ीनी फी उम्मती, अल्लाह आपने वादा नहीं फरमाया था मेरी उम्मत के मामले में आप मुझे रुसवा नहीं फरमाएंगे। फयातिन निदा मिन क़िबलिल अर्श, अर्श के ऊपर से एक आवाज आएगी, अतीउ मुहम्मदा, ओ मेरे फरिश्तों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। वरुद्दू हादल अब्द इलल मकाम, और इस बंदे को वापस जहां से लाए थे मीजान के करीब वहीं जाकर छोड़कर आओ। चुनाचे वो फरिश्ते उस बंदे को वहां जाकर छोड़ेंगे। फयुखरिजु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब दोबारा वजन शुरू होगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक छोटा सा कागज का पुर्जा, बिताकतन, कागज का पुर्जा निकालेंगे, बैदा, सफेद होगा, कल अन मिलते, जैसे उंगली का पोरा होता है इसके बराबर होगा। फयुल्कीहा फी कफतिल मीज़ानिल युमना, उस कागज के टुकड़े को नबी अलैहिस्सलाम नेकियों के पलड़े में डाल देंगे। वह यकूल बिस्मिल्लाह, और नबी अलैहिस्सलाम डालते हुए बिस्मिल्लाह फरमाएंगे। फतरजिउल हसनातु अलस सय्यिआत, नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा, गुनाहों का पलड़ा हल्का हो जाएगा। फयुनादिल मुनादी, निदा देगा वो निदा देने वाला, सोएदा व सोएदा जद्दहू, ये बंदा इसके अजदाद सईद बन गए, इसकी नेकियां ज्यादा हो गई। वसकुलत मवाजीनहू इन तालिकू बिही इलल जन्ना, अब इसको जन्नत लेकर जाओ। फयकूल या रुसुल रब्बी, जब जन्नत ले जाने लगेंगे तब वो बंदा कहेगा, ऐ मेरे रब के नुमाइंदो फरिश्तों, केफू जरा रुक जाओ, हत्ता असअला हाज़ल अब्दिल करीम अला रब्बिही, हत्ता के मैं इस करीम बंदे से जरा मालूम तो कर लूं। फयकूल, फिर वो ये कहेगा,
بے ابی انت و امی، آپ کے اوپر میرے ماں باپ قربان جائیں، ما احسن وجہ کا، آپ کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، وَأَحْسَنَ خَلْقُكَ، آپ کی پرسنالٹی شخصیت کتنی پیاری ہے، من انتا، آپ کون ہیں، فقد عقلتنی اسرتی، آپ نے میرے گناہوں کو مٹا کے رکھ دیا، ورحمت عبرتی، میری لغزشوں کو کم کر دیا۔ فیقول علیہ الصلوۃ والسلام، نبی علیہ السلام جواب میں فرمائیں گے، انا نبیوں کا محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا نبی ہوں، وہذہ صلاتک، اور یہ وہ درود شریف ہے التی کنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ بھی ہیں، مجتبیٰ بھی ہیں، طاہر بھی ہیں، مطہر بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، طٰہٰ بھی ہیں، یاسین بھی ہیں، صادق الامین بھی ہیں، تو رحمت للعالمین بھی ہیں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ چنانچہ آپ کی صحبت مبارکہ میں ابو بکر آئے تو صدیق بن گئے، عمر آئے تو فاروق بن گئے، عثمان غنی آئے تو ذی النورین بن گئے، علی المرتضیٰ آئے تو باب العلم بن گئے، سلمان رضی اللہ عنہ آئے تو اہل بیت میں سے بن گئے، ابو ذر رضی اللہ عنہ آئے تو فقراء کے تاجدار بن گئے، حمزہ رضی اللہ عنہ آئے تو سید الشہداء بن گئے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آئے تو حافظ الحدیث بن گئے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ آئے تو فقیہ امت بن گئے، ابن عمر رضی اللہ عنہ آئے تو امام المحدثین بنے، ابن عباس رضی اللہ عنہ آئے تو امام المفسرین بنے، حنظلہ رضی اللہ عنہ آئے تو غسیل الملائکہ بنے، بلال رضی اللہ عنہ آئے تو مؤذن بنے۔ جس نے نماز پڑھتے دیکھا وہ نمازی بنا، جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک معیت میں بیت اللہ کو دیکھا وہ حاجی بنا، جس نے چہرہ انور کو دیکھا وہ صحابی بنا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایسی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے ہر کسی کو فائدہ ملا، ساری مخلوق کو فائدہ ملا، انسانوں کو تو ملا، انسانوں کے ساتھ جنوں کو اور انسانوں کے ساتھ جانوروں کو، حتیٰ کہ ملائکہ کو بھی ملا۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ پوچھا، جبرائیل کیا آپ کو میری رحمت للعالمین سے حصہ ملا؟ عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تشریف آوری سے پہلے مجھے ہر وقت اپنے انجام کی فکر رہتی تھی، میں نے شیطان کو اپنی آنکھوں کے سامنے مردود ہوتے دیکھا تو اس وقت سے میرے دل میں ڈر تھا کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، ہر وقت خوف میرے اوپر غالب رہتا تھا۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے قرآن کی آیات اتاری، انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ یہ آیات چونکہ میرے بارے میں تھیں تو ان آیات کے اترنے کے بعد مجھے یہ یقین ہو گیا کہ اللہ کے ہاں میرا انجام اچھا ہوگا، مجھے بھی آپ کی رحمت للعالمین سے حصہ نصیب ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جاگنا تو امت کے لیے رحمت تھا ہی صحیح، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا بھی امت کے لیے رحمت بن گیا۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ سفر میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو اس وقت فجر کا وقت قریب تھا، مگر سب لشکر والے اس قدر تھکے تھے کہ سو گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، کون ہے جو آج پہرا دے اور ہمیں جگائے؟ بلال لانوں نے ذمہ داری لے لی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سب سو جائیں میں جگا دوں گا۔ چنانچہ سب سو گئے، بلال لانوں پہرا دیتے رہے، اللہ کی شان کے کھڑے کھڑے ایک جگہ انہوں نے ٹیک لگائی تو ان کو کھڑے ہوئے نیند آ گئی۔ اب ایسے وقت میں سورج طلوع ہوا تو سورج کی کرنوں نے نبی علیہ السلام کے رخسار مبارک کے بوسے لیے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، فرمایا، بلال آپ نے تو کہا تھا کہ ہمیں جگائیں گے اور آپ خود بھی سو گئے۔ عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس ذات نے آپ کو سلایا اس ذات نے مجھے بھی سلا دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے سارے لشکر کو اس لیے سلا دیا کہ آپ لوگوں کے سامنے قضا نماز کا مسئلہ واضح ہو سکے۔
اگر کوئی ایسا معاملہ سونے والا پیش نہ آتا اور نماز قضا نہ ہوتی تو امت کو نماز قضا کرنا جو ہے اس کو ادا کرنا کون سکھاتا؟ تو جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند بھی امت کے لیے رحمت ہو، ان کا جاگنا امت کے لیے کتنی رحمت ہوگا، بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھولنا بھی امت کے لیے رحمت۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے امامت فرمائی اور 4 رکعت کی بجائے 2 پہ سلام پھیر دیا، تو صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آج کے بعد یہ نماز 2 رکعت بن گئی؟ فرمایا لا نسیتو بل نسیتو، میں بھولا نہیں، میں بھلا دیا گیا ہوں، اور اللہ نے مجھے اس لیے بھلا دیا گیا ہے کہ بھولنے کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ سجدہ سہو کر کے نماز پوری کیسے کی جاتی ہے۔ جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھولنا بھی امت کے لیے رحمت ہو، ان کا ہوش کے اندر بات چیت کرنا امت کے لیے کتنی بڑی رحمت ہوگا۔ اس لیے نبی علیہ السلام امت کے لیے بھی رحمت، غیروں کے لیے بھی رحمت۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ اہل طائف نے نبی علیہ السلام کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر میں بیٹھنے بھی نہ دیا اور بچوں کو پیچھے لگا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر سے باہر نکال دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمزدہ تھے۔ ایسے وقت میں جبریل علیہ السلام آئے اور ان کے ساتھ وہ فرشتہ تھا جو پہاڑوں کا اور ہوا کا انتظام کرنے والا تھا۔ عرض کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں نے آپ کی شان میں گستاخی کی، بے ادبی کی، اگر آپ اجازت دیں تو ان 2 پہاڑوں کو ٹکرا کر اس بستی کے سب لوگوں کو ختم کر دیا جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ مجھے نہیں پہچان سکے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی اولادوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں جو ایمان قبول کریں اور میری اس ہدایت کی بات کو ماننے والے بن جائیں۔ چنانچہ عذاب ٹال دیا گیا تو نبی علیہ السلام ان کفار کے لیے بھی رحمت بن گئے، اور واقعی بعد میں اہل طائف مدینہ طیبہ آئے اور انہوں نے آ کر اسلام کو قبول کر لیا۔ جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ جب فتح مکہ ہوا تو اس وقت نبی علیہ السلام کے سامنے قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار جو تھے وہ آئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ کس نے کیا کیا ہوا تھا۔ کہتے ہیں نا مجھے یاد ہے وہ ذرا ذرا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سب باتیں یاد تھیں کہ انہوں نے بلال کے ساتھ کیا کیا تھا، خباب کے ساتھ کیا کیا تھا، خبیب کے ساتھ کیا کیا تھا، سمیہ کے ساتھ کیا کیا تھا، زنیرہ کے ساتھ کیا کیا تھا، کس طرح انہوں نے صحابہ کو تکلیفیں پہنچائی تھیں، اور یہ بھی پتہ تھا کہ میں سجدے میں تھا اور کفار نے میرے اوپر اونٹ کی اوجھڑی لا کر رکھ دی تھی اور مجھ سے سجدے سے اٹھا بھی نہیں گیا تھا۔ اتنی تکالیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی تھیں۔ آج وقت تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سبق سکھاتے، ان سے بدلہ لیتے اور ان لوگوں کو قرار واقعی سزا دیتے، مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو درگزر سے کام لیا اور کہا کہ آپ لوگوں نے جو میرے ساتھ کیا میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ نہیں کروں گا۔ فرمایا کہ جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تمہارے اوپر کوئی قصور نہیں، میں نے تم سب کو معاف کر دیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں بھی اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کی طرح آج یہی کہتا ہوں کہ جاؤ تم پر کوئی قصور نہیں، میں نے آج تم سب کے قصوروں کو معاف فرما دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے لیے بھی رحمت بن گئے۔ چنانچہ فتح مکہ کے دن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر جانا چاہتے تھے، تو بیت اللہ کی چابی تھی عثمان بن طلحہ، ایک شخص تھے ان کے پاس۔ نبی علیہ السلام نے ان کو بلایا، فرمایا عثمان مجھے بیت اللہ کی چابی چاہیے، تو اس نے چابی دے دی۔ نبی علیہ السلام بیت اللہ کا دروازہ کھول کر اندر تشریف لے گئے۔ نبی علیہ السلام نے 2 رکعت نفل ادا کیے، پھر دعا مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باقی صحابہ بھی تھے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی سب ساتھ تھے، حضرت عباس عنہ بھی ساتھ تھے۔ جب باہر نکلے تو سب صحابہ کی ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ اب تو کنجی نبی علیہ السلام کے ہاتھوں میں آ گئی، اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کنجی ہم میں سے ہی کسی خادم کے حوالے فرمائیں گے۔ لیکن نبی علیہ السلام جب باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو بلا کر کہا عثمان تمہیں یاد ہے ہجرت کے وقت جب میں مکہ مکرمہ چھوڑ کے جا رہا تھا تو میرا دل بہت غم زدہ تھا، میرا دل چاہتا تھا میں بیت اللہ کے اندر جاؤں اور اللہ سے دعا کروں، عبادت کروں، اور میں نے تم سے اس وقت کہا تھا کہ بیت اللہ کا دروازہ کھول دو، مجھے اندر جانا ہے۔ عثمان تم نے انکار کر دیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ عثمان
جس جگہ پر آج تم کھڑے ہو ایک وقت آئے گا اس جگہ پر میں کھڑا ہوں گا، اور جہاں میں کھڑا ہوں اس جگہ پر تم کھڑے ہوگے۔ عثمان تم نے دیکھا اللہ نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ سچا ثابت کر دیا، آج چابی میرے ہاتھوں میں ہے، تم خالی ہاتھ کھڑے ہو، مگر عثمان میں تمہارے ساتھ وہ نہیں کروں گا جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا، میں یہ چابی تمہارے ہی ہاتھوں میں دیتا ہوں، قیامت تک یہ تمہاری ہی نسلوں میں باقی رہے گی۔ آپ سوچئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیسے یعنی رحمت تھے، ہر کسی کے لیے آپ کا وجود مسعود رحمت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کے لیے بھی رحمت بن گئے، چنانچہ جنوں نے بھی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھا۔ اس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے کہ جن آئے اور کہنے لگے انصتو انا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہڈیاں وغیرہ پڑی ہوتی ہیں تم ان کے ساتھ نجاست مت لگایا کرو، اس لیے کہ یہ جنوں کی خوراک ہوتی ہے۔ تو دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جنوں کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین سے ان کو بھی حصہ مل رہا ہے۔ جانوروں کے لیے رحمت بن گئے۔ قریش مکہ کے زمانے میں کھڑے جانور کو جسم کے کسی حصے کا گوشت کاٹ کے پکایا جاتا تھا، اور جانور کو کیا تکلیف ہوئی اس کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا تھا۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جانور کو اس طرح نہیں تکلیف دینی چاہیے، ہاں اگر اللہ کے نام پہ ذبح کرنا ہو وہ تو اور بات ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور کو تم اگر اپنے گھر میں پالو تو اس کو تم ضرورت کے مطابق کھلاؤ اور پلاؤ اور اس کا خیال رکھو، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر اونٹ وغیرہ ہے تو کھڑی حالت میں اس کے اوپر مت بیٹھ جاؤ، اس کو کرسی کے طور پہ استعمال نہ کرو، اگر اوپر بیٹھنا ہے تو تم اب سفر کرو۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے بھی حقوق آ کر سمجھائے، تو جانوروں کو بھی محبوب کی رحمت للعالمین سے حصہ مل گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ نباتات کو بھی حصہ ملا۔ نبی اسلام نے فرمایا کہ بلا وجہ کسی درخت کے پتے کاٹنا یا شاخ کاٹنا یہ اچھا نہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ بھئی اگر تم درخت لگا سکتے ہو تو تمہیں اس درخت کے لگانے کے بدلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر اور ثواب ملے گا۔ تو دیکھیے کہ درختوں کو لگانے کا حکم دیا اور کاٹنے سے منع فرمایا، بلا ضرورت جو کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو گویا درختوں کو بھی نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے پروٹیکشن مل گئی، یعنی ان کو بھی نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین سے حصہ ملا۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اگر ہم انسانوں کو دیکھیں تو معاشرے کے ہر فرد کو نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین سے حصہ ملا۔ فرض کرو گھر کے اندر ماں کا ایک درجہ ہوتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہارے لیے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ماں کی یہ عظمت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر بتائی۔ اس سے پہلے دنیا عظمت نہیں جانتی تھی، بلکہ زمانے جاہلیت میں کفار کا تو یہ حال تھا کہ باپ فوت ہوتا تھا تو ماں باقی مال کی وراثت کی طرح بچوں میں تقسیم ہوتی تھی، تو بچے اپنی ماں سے خود نکاح کر لیا کرتے تھے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ اس وقت ماں کا کیا حال تھا۔ نبی علیہ السلام نے آ کر ماں کی شان کتنی سمجھائی اور بتائی کہ بھئی تم اس کی خدمت کرو گے تو تمہیں اپنے اللہ رب العزت کی رضا نصیب ہوگی۔ تو ماں کو بھی نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین سے حصہ ملا، پھر والد کو بھی حصہ ملا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے اپنے والد کے چہرے پر محبت کی ایک نظر ڈالی، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج یا ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ دنیا باپ کا مقام نہیں جانتی تھی، یہ مقام کس نے آ کر دنیا کو بتایا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ چنانچہ فرمایا کہ تمہارے والد کی رضا میں تمہاری رضا اللہ کی رضا ہے، اور والد کی ناراضگی میں تمہارے رب کی ناراضگی ہے۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین سے گھر کے باقی افراد کو بھی حصہ ملا۔ مثال کے طور پر اولاد کو بھی حصہ ملا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب باپ اپنے بچے کو محبت سے بوسہ دیتا ہے تو ریح الولد میں ریح الجنہ، یہ جو بچے کی مہک وہ سونگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو جنت کی مہک سونگنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ تو اولاد کو بھی نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین سے حصہ مل رہا ہے۔
بیٹی کو بھی حصہ ملا، بیٹے کو بھی حصہ ملا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، انہوں نے ایک چھوٹی سی بچی